کو یہ پتا نہیں ہے کہ بانی پاکستان کی وفات کیسے ہوئی، جس کم عقل کو یہ پتا نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کون سی بیماری تھی، تو اس کے اپنی ذہنی بیماری کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان، اور یہ پوچھا ہے کئی لوگوں نے، کہ رات کو بھی کالا چشمہ پہن رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور چونکہ یہ تنقید ہوئی بارہا اور بار بار، اس لیے اس نے اپنے ایک جمہورے کو بھی کالا چشمہ پہنا دیا کل۔ لیکن پھر بھی ہم پوچھیں گے کہ رات کو تم کالا چشمہ کیوں پہنتے ہو؟ وہ کیا چیز ہے جو تم چھپا رہے ہو؟ ہمیں پتا ہے کہ ہوائی جہاز کو ہیلی کاپٹر کے مزے آنے لگے تھے، اسی لیے وہ آج بھی چاہتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے پاکستان کا، چاہتا کہ وہ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس جائے ہیلی کاپٹر میں۔ جس ملک میں اقتدار حاصل کرنے سے پہلے وہ کہا کرتا تھا کہ فلانے ملک کا پرائم منسٹر سائیکل پہ جاتا ہے، فلانے ملک میں یہ ہوتا ہے، فلانے ملک کا صدر یہ کرتا ہے، وہ جب خود اقتدار میں آیا تو اس نے جو اعلیٰ کام کر کے دکھایا وہ تھا ہیلی کاپٹر کا سفر، اور پھر اس کی وضاحتیں اس کے چمچے دیتے نظر آئے، بتاتے رہے کہ کتنا پیٹرول خرچ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، جس ملک میں غربت ہو، بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، وہاں کا وزیر اعظم ہیلی کاپٹر میں اپنے گھر سے اپنے دفتر جاتا ہوا نظر آئے تو یہ شرم کی بات ہے۔ وہ تو کہتا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دوں گا، لیکن اسی وزیر اعظم ہاؤس سے پنجاب حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے فرا گوگی کو بٹھا دیا، اسی وزیر اعظم ہاؤس سے پنجاب حکومت کی کمائی جو ہے وہ بٹوری جاتی رہی، اور ہیرے کی انگوٹھیوں کی آڈیو لیکس بھی باہر آ گئیں۔ تو چسکا صرف اقتدار کا ہے، اس شخص کو عوام کا کوئی غرض نہیں۔ اگر عوام کا غرض ہوتا یا عوام سے کوئی لگاؤ ہوتا تو پچھلے 4 برسوں کے جو وفاق پہ بیٹھ کر حکمرانی کی ہے عمران احمد نیازی نے، اس کا حساب دیتا، ایک لفظ نہیں بولتا کہ 4 برسوں میں کیا ہوا، اور بار بار اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں دیتا ہے۔ گھڑی چور یہ ہے، بیوی چور یہ ہے، لیکن دوسروں کو ڈاکو کہتا ہے۔ اب اس کی زبان جو ہے اس کا، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیول پر کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی جو ہے تہذیب یافتہ شخص اس کی زبان کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ جسے ہمارے بڑے سکھاتے تھے، یہ لوفر پنا ہے۔ لوفر پنے کا جواب دے کر ہم خود کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے۔ یہ ہمیں بڑے نے سکھایا ہے کہ کسی بد زبان شخص کا جواب دے کر آپ خود کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے اور وہ کیچڑ آپ پر آئے گا۔ یہ ہم نے سیکھا ہے، یہ تہذیب ہے، یہ ہمارے گھرانوں کا ایک طریقہ ہے۔ تو جس کی تربیت اگر دیکھنی ہو تو اس کی بات کرنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عمران احمد نیازی کے بات کرنے سے اس کی اپنی تربیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ہم چاہ کر بھی اس کی زبان اور اس کا سٹائل اپنا نہیں سکتے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے اندر اس طرح کا فیشزم پہلے بھی پھیلایا گیا ہے۔ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ بندوقیں خریدو، گھر کا زیور بیچو، فریج بیچو، ٹی وی بیچو اور بندوقیں خریدو، اسلحہ خریدو۔ آج یہ بھی بندوقوں کی باتیں کر رہا ہے۔ آج اس کے حواری بھی بندوقوں کی رپورٹیں لیتے ہوئے ان کے آڈیو لیک سامنے آئے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کتنی بندوقیں ہیں، تیاری مکمل ہے۔ 2 لوگ اب تک اس خونی مارچ کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں ایک آپ ہی کی کمیونٹی کی بہن تھی جو رپورٹر تھیں، اور جس کی انویسٹیگیشن نہ ہو اس لیے یہ پورا ٹولہ جو ہے اس کے خاندان پر جا کے قابض ہو گیا ہے۔ کیوں نہیں ہونے دے رہے انویسٹیگیشن؟ کیوں لکھوایا ہے اس معصوم
رپورٹر جس کا قتل ہوا ہے کیوں لکھوایا ہے اس کے شوہر سے وہ دستاویز فوراً؟ کیوں نہیں آپ ہونے دیتے انکوائری تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا قتل ہوا ہے یا حادثہ ہے؟ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر پیش کریں، کیونکہ وہاں اس کا قتل ہوتا ہے اور دوسرے ہی روز ایک اور صحافی پٹتا ہے انتظامیہ سے. تو یہ سلسلہ تھمے گا نہیں. آپ کتنے بھی پیکیجز کا اعلان کر دیں، اس طرح سے میڈیا کی جو کمیونٹی ہے اس کو آپ محفوظ نہیں کر سکتے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا فیشسٹ ذہن آزاد میڈیا کو تسلیم نہیں کرتا. یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں صحافیوں کو اٹھایا گیا، صحافیوں کی ذبح بندی کی گئی اور کالے قانون کی تیاری آپ کر چکے تھے. یہ تو میڈیا کمیونٹی اور ان سیاسی جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کے احتجاج کی بدولت وہ کالا قانون جو ہے وہ نافذ نہ ہو سکا. آپ تو کالا قانون لے آ چکے تھے اور برملا کہہ رہے تھے کہ یہ قانون ضرور آئے گا. یہ تو آپ کے اوپر جب پریشر پڑا اور جب قومی اسمبلی کے سامنے باقاعدہ دھرنا دیا گیا اس کے بعد آپ کو ہوش آیا کہ یہ ہو نہیں سکتا. تو آپ کا ذہن کتنا میڈیا فرینڈلی ہے اور آپ کا رویہ کتنا میڈیا فرینڈلی ہے ہم جانتے ہیں. لہذا اپنی حدوں میں رہو. ہم جانتے ہیں عمران احمد نیازی تمہیں کرسی کی ہوس ہے، تمہیں کرسی کی بھوک ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان کے نوجوان کے پاس روٹی ہے یا روزی ہے یا اس کے پاس کوئی جو ہے وہ گھر میں راشن ہے. تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں. غرض ہوتا تو 4 برسوں میں جو کچھ کیا اس کے بارے میں بھی بات کرتے. بات اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارے سکینڈلز کی ایک لمبی فہرست ہے. پشاور کی بی آر ٹی سے لے کر اسلام آباد راولپنڈی رنگ روڈ تک، القدیر یونیورسٹی کی جو پوری رقبہ تم نے ہتھیایا ہے، جو تم نے لوگ لگائے، خواہ وہ گیس کے اوپر تم نے ندیم بابر جیسے شخص کو لگایا جو آج غائب ہے، آج شہزاد اکبر بھی غائب ہے، آج ادویات کی قیمتیں 700% بڑھانے والوں سے بھی کوئی حساب نہیں لے رہا، فرح گوگی کا بھی کوئی حساب نہیں. کیونکہ تو یہ سارے سوال تم سے نہ ہو اس لیے تم بار بار چور ڈاکو کے نعرے لگاتے ہو. لیکن ثابت ہو گیا کہ تم سب سے بڑے چور ہو. تم تو گھڑی چور ہو. تم نے تو جو حدیں پار کی ہیں نئی مثالیں قائم کی ہیں چوری کی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ آگے کہتے ہو کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میری گھڑی تھی. ارے بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ جو باقی لوگ کیس بھگتتے ہیں نا وہ تو بہت معصوم ہے تمہارے آگے. تم تو شاطر آدمی ہو. لیکن